الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ رمضان کی تعریف۔ مندرجہ بالا آیات مقدسہ کے ابتدائی حصہ شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، کیونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے رمضان بمانا اللہ، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں، یہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی نام کلام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے نا، اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے، روزانہ بارش ہونا چاہیے، اور بھادو میں 4 پھوٹ، آষاڑھ میں اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں، پھر رمضان کے روزوں کے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا جائے۔ سال بھر جو ہم 11 مہینہ عبادت کرتے ہیں اور پھر رمضان میں کرتے ہیں تو یہ نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا، یا یہ رم سے بنا جس کے معنی ہے گرمی، تو گرمی سب سے پہلا جب رمضان شروع ہوا وہ سب سے گرمی سخت، یہ اللہ کے بندوں کا امتحان تھا، تو کہتے ہیں گرمی یا جلنا، آدم جیسے آدمی جلتا ہے تو روزہ رکھنے پر تپش کے مہینے میں جب تک آدمی جل رہا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ کہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں، ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے، فاضل کے بڑے مولانا فاضل کرتے ہیں تب مولانا کہا جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے، اور بزدل کا نام شیر بہادر، وہ تو ڈرپوک ہے، ڈرنے والا ہے، لیکن نام رکھ دیا شیر بہادر،
شیر بہادر نام رکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ شیر بہادر ہونا چاہیے، اور فاضل نام رکھنے سے تو نہیں ہوگا، شیر بہادر ہوتا ہے۔ اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں، نام رکھتے تھے یوسف کا۔ یوسف علیہ السلام نبی کے بعد سب سے خوبصورت تھے، نبی کے بعد انہیں کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، یہ کہتے ہیں۔ اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام بھی رمضان ہوا۔ تفسیر نہیں، ایک اور چیپٹر پڑھ لیے، پڑھ دیں۔ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدہ کے عوض، ہر سجدہ کے بدلہ، عوض مانے بدلہ، یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ سرخ یاقوت سب سے مہنگا، سب سے بہتر، سب سے اچھا، جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے، لگا ہوا۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ سال بھر آنے والا ہے، اس کا کفارہ ہو گیا، پہلے ہی روزہ رکھا تب بھی۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا، اس ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا، دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا، اس ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے، ایسا درخت اس کو سایہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث بالا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام یعنی صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ دعا کیجیے۔ آمین ثم آمین۔ الہ بادشاہ کریم کا صدا بندہ نوازا تو اپنے رحیم یا کریم کے صدقے کے اس بیان کو قبول فرما لے، اور اس بیان کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔
روزہ اور نماز کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ تیرے حکم کے مطابق ہم اس جسم سے عمل کر سکیں۔ اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔